بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 اکتوبر صبح 6:30 بجے جو حماس نے حملہ کرا اسرائیل کے اوپر، وہ نہایت ہی خطرناک حملہ تھا، جس میں حماس گروپ نے تقریباً اس وقت 20 منٹ کے اندر تقریباً 5000 میزائل داغے تھے اسرائیل کے اوپر۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت تمام کے تمام یہودی اپنے گھروں میں بڑے آرام اور سکون کے ساتھ سو رہے تھے، اور اچانک سے سائرن بجتے ہیں اور لوگوں میں ایک پینک پھیل گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیا سائرن کیوں بج رہے ہیں۔ اور اتنے میں حماس گروپ نے جو کہ 5000 راکٹ 20 منٹ کے اندر فائر کرے تھے، جب وہ گرنا شروع ہوئے ہیں تو وہاں پر تباہی اور قیامت کا منظر ہو گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جس وقت اسرائیل وجود میں آیا تھا، تب سے انہوں نے ٹیکنالوجی پہ بہت کام کرا، اور اسرائیل یہ کلیم کرتا تھا کہ ان کے ہر ایریا کے اندر ان کا آئرن ڈوم نام کا ایک اینٹی میزائل سسٹم ہے کہ جو کہ ایئر کے اندر ہی میزائل کو ڈسٹرائے کر دے گا۔ وہ پورے کے پورے اسرائیل میں لگا ہوا ہے، لیکن جس وقت حماس کا یہ حملہ ہوا، وہ اتنے زیادہ حملے تھے کہ ان کا وہ سسٹم بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات بہت ہی زیادہ سمجھنے والی ہے کہ پوری دنیا اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اگر اسے ہم صاف الفاظوں میں یہ بات کہیں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ نے اپنا بحری بیڑا بھیج دیا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے۔ اب یہاں سے جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہو رہی، کسی نے فوجیں نہیں بھیجی، کسی نے کچھ نہیں بھیجا۔ اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک آفیسر ہیں جو کہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے بہت ہی زیادہ انہوں نے آنسو بہائے، بہت ہی زیادہ رونے کی ایکٹنگ کری کہ جی ہمیں بہت تکلیف ہے، بہت دکھ ہے کہ حماس نے دہشت گردی کری۔ یہاں سے انڈیا کی طرف سے پیغام کیا کہ حماس نے دہشت گردی کری۔ ان سب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا وہ یہ بات سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ پچھلے 70 سالوں کے اندر جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے، اس سے لے کر اب تک انہوں نے فلسطین کے اندر کیا قیامت نہیں ڈھائی۔ اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو آفیسر ہے، وہ اس طریقے سے بیٹھ کے رو رہا ہے جیسے انہوں نے تو افغانستان میں آ کے لوگوں کے اوپر پھول برسائے ہیں۔ عراق کے اندر انہوں نے کیا حال کرا ہے، شام کے اندر انہوں نے کیا حال کرا، صدام حسین کو انہوں نے کس طریقے سے پھانسی پہ لٹکایا، کیا یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی؟ اس وقت ان کی انسانیت نہیں جاگی تھی؟ ہٹلر نے جو الفاظ کہے تھے وہ بہت ہی زیادہ تاریخی الفاظ تھے۔ جس وقت ہٹلر نے یہودیوں کے سروں کے مینار بنا دیے تھے، ان کو گلا کے ان کی کھاد بنا کے اس نے فصلوں میں ڈلوا کے ان کی کھاد سے فصلیں اگا دی تھی۔ ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہودیوں کو قتل کیا اور چند یہودیوں کو چھوڑ دیا تاکہ آنے والی نسل کو یہ پتہ چل سکے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کرا۔ آج پوری دنیا کے پیچھے جتنی بھی تباہی ہے، اس تباہی کے پیچھے جو ہاتھ آتا ہے وہ جا کے انڈائریکٹلی آتا ہے اسرائیل کا اور یہودیوں کا۔ اور اس وقت مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا، جس کو اٹھ کے دیکھیں، وہ صرف اور صرف ایک بات کر رہا ہے جی کہ حماس چھا گیا، حماس چھا گیا، حماس چھا گیا، اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم بیکار ہو گیا، اسرائیل کی انٹیلیجنس بیکار ہو گئی، اسرائیل کی جتنی بھی انٹیلیجنس کی سسٹم تھا، جتنی ان کی انٹیلیجنس فورسز تھیں، وہ سب کی سب فیل ہو گئی۔ یہاں پر یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، ان میں سے فیل کچھ نہیں ہوا، یہ سب کا سب ایک پلان کا حصہ ہے۔ اسرائیل کو پتہ تھا کہ حملہ ہونے والا ہے، لیکن اسرائیل نے حملہ ہونے دیا تاکہ وہ دنیا کی نظر میں مظلوم بن سکے کہ دیکھو جی کہ حماس نے ہم پہ حملہ کرا، ہمارے اتنے بندے مر گئے، ہمارے اتنے لوگ وہاں پہ قتل ہو گئے، اس کے جواب میں ہم نے حملہ کر کے یہ غزہ کی جتنی پٹی باقی رہ گئی ہے، اس پہ ہم نے قبضہ کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بیت المقدس کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا ہے، انہوں نے اس کو ڈسٹرائے کرنا ہے، انہوں نے وہاں پر 3rd ٹیمپل بنانا ہے، اور یہ قبضہ ہونا ہے، کیونکہ حدیثوں کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے خراسان سے جھنڈے نکلیں گے۔ جو خراسان سے لوگ جھنڈے لے کر نکلیں گے، خراسان کہتے ہیں افغانستان کو، اور افغانستان کی جو آرمی ہے وہ جا کے اس کو فتح کرے گی حدیثوں کے مطابق۔ اور دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہے، ابھی اس پر قبضہ ہوگا، اور اس پر قبضہ ہوگا، پھر یہاں سے مجاہدین جائیں گے، وہ جا کے اس کو آزاد کروائیں گے، کیونکہ دنیا نے ختم ہونے کی طرف جانا ہے۔ اور اس وقت جتنا یہ سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ جی کہ اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسرائیل نے کوئی گھٹنے نہیں ٹیکے،
وہ صرف اور صرف اسٹریٹجی کے تحت چل رہا ہے۔ یہ ان کی وہ سیاست ہے جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے جس طریقے سے وہاں غدار پیدا کیے، جس طریقے سے وہاں پر انہوں نے غداری کا پورا ایک نیٹ ورک بنایا، یہ بہت زیادہ شاطر لوگ ہیں۔ ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے ساتھ والوں کو مرواتے ہیں اور اس کا الزام جا کر لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ اگر ان کی تاریخ کو بغور پڑھا جائے تو اس میں یہ بات ہر بندے کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ حملہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت انہوں نے یہ اپنے اوپر حملہ ہونے دیا ہے، تاکہ یہ دنیا کی نظر کے اندر بہت زیادہ مظلوم بنے کہ جی دیکھو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اتنے بندے مر گئے، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا۔ لیکن حقیقت کے اندر انہوں نے غزہ کی پٹی پہ قبضہ کرنا ہے، بیت المقدس کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا ہے، اور یہ سارا کا سارا اسی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ان کے یہودیوں کے جتنے بھی ربی ہیں انہوں نے یہ واضح طور پر بتایا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اس کے بعد ہمارا مسیحا آئے گا، اور اس کے لیے ہمیں جنگ کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ سارا کا سارا سسٹم جو بن رہا ہے یہ اسی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں خوش ہونے کی بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے امریکہ نے اپنا بحری بیڑا وہاں پر بھیج دیا ہے، اس طریقے سے تمام اسلامی ممالک کو ایک جگہ ہو کے حق و باطل کی جنگ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ یہودی ہمیں نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ان کی پلاننگیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں جس کے اوپر ہٹلر کی یہ بات پھر دوبارہ آتی ہے سامنے کہ ہٹلر نے اتنے سارے یہودیوں کو مار کے چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور اس وقت جس طریقے سے عراق میں صدام حسین نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا جس طریقے سے ڈھنڈورا پیٹا، انہوں نے پورا کا پورا عراق ادھیڑ کے رکھ دیا، لیکن ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملا، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ وہاں کچھ ہوتا تو ان کو ملتا، لیکن انہوں نے صرف اور صرف صدام حسین کو ٹکانے لگانا تھا، کیونکہ صدام حسین نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، اور اس نے اسی طریقے سے میزائلوں کی بارش کی تھی جس طریقے سے حماس نے آج میزائلوں کی بارش کری ہے۔ اور صدام حسین کا حال ہمارے سامنے، ہم نے ایک اپنا جانباز مسلم لیڈر کھو دیا، اور آج اس کے سالوں بعد، مرنے کے سالوں بعد، اس کے شہید ہونے کے سالوں بعد ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے صدام حسین کو کھو دیا۔ اگر آج ہم نہیں کریں گے، آج ہم اپنے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف چلتے رہیں گے، تو یہ یاد رکھا جائے کہ یہودی ہمیں اسی طریقے سے مارتے رہیں گے، اور ہم اسی طریقے سے کٹتے اور مرتے رہیں گے۔ چینہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔